بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزات کے حوالے سے پہلی ایک ویڈیو جو ہے اس کو یہاں پہ بتایا گیا تھا، اب یہ اسی کا ہی حصہ دوم ہے۔ یہاں پر جو تشریح ہے جو بزرگان دین نے کی اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حمزات جو ہے اس کا یعنی کہ یہ تو ان ایکسپلینڈ ہے، اس کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ آگے جو اس کو کرتا ہے تو وہ اس کو ساری سمجھ بھی آتی جاتی ہے، تو یہ بڑی ایک لازمی اور ضروری بات ہے۔ تو میں آج حوالہ پیش کروں گا حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا۔ تو بابا بلے شاہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل جو نام ہے وہ عبداللہ ہے۔ تو ان کو جس طرح ہمارا ٹریڈیشن ہوتا ہے، جیسے ہمارا کلچر ہوتا ہے پنجابی میں، تو پھر وہ عبداللہ سے ان کو بلا بلا کہا کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا اس جو تصوف ہے، جو صوفی ازم ہے، اس کے اوپر بڑا کام کیا انہوں نے۔ اللہ کے ہر ولی نے کیا، بڑے بزرگان دین نے کیا، لیکن ان کی جو میں یہاں پر بتاؤں گا کہ حمزات ہماری روح، یہ نور، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں جو بھی ہے تو انہوں نے اسی چیزوں کو یعنی کہ آسان کر دیا ہے۔ مشکل جو دقیق چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سمجھنے میں آسان لگتی ہیں۔ یہ بزرگان دین کا بڑا ایک رہا ہے صوفی ازم جو ہے۔ تو ہم چونکہ میں جو ہوں میں صوفی ازم کو بلونگ کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس میں سے آتا ہوں، میں صوفی ازم جو ہے اس کو مانتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، ایک گزرے ہیں، قصور میں ان کا دربار شریف ہے۔ تو ان کی جو فلسفی ہے یا ان کا جو کہنا ہے حمزات کے بارے میں، تو وہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ بات واضح طور پہ سمجھ میں بھی آ جائے کہ یہ حمزات جو ہے جس طرح میرا سایہ ہے یا میری فوٹو کاپی ہے، تو اس کے جو اصل حقائق ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ جو بزرگ ہیں اللہ کے وہ کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں جیسے کوئی بھی انسان ہو جائے، چاہے کافر ہو جائے، مسلمان ہو جائے، یہودی ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، یعنی کہ انسان ہو جس کے اندر روح پائی جاتی ہے۔ جاندار جو ہوتے ہیں جیسے ببر شیر ہے، بلی ہے، کتا ہے، یا اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرندے پرندے، پانی میں اپنا رہنے والے، آسمانوں پر اڑنے والے، رینگنے والے، ان سب کے اندر جان ہے، ان کے اندر روح نہیں ہے، ان کے اندر جان ہے۔ یہ صرف دنیا کے لیے یہ پیدا کیے گئے، اس دنیا میں مر گئے اور یہیں پہ یہ ختم ہو گئے، لیکن ہم مر کے ہمارا پیچھے ایک بیک اپ ہوتا ہے، پھر وہاں پر جہنم میں جانا یا جنت میں جانا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ہے۔ تو ذی روح جو ہیں وہ ان چیزوں سے، اس پروسیس سے گزریں گے۔ وہ شیر، کتا، بلی نہیں گزریں گے، ان کے اندر صرف جان ہوتی ہے۔ ہم ذی روح ہیں، یعنی کہ ہمارے اندر روح پائی جاتی ہے۔ کہ ذی روح ہونا اور صرف جان ہونا یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے میرا وجود ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، مسلک مذہب اس کا کچھ بھی ہو جائے، کافر ہو، لیکن خون، بلغم، سودا، صفرا، یہ چار چیزیں ہیں۔ میڈیکل سائنس لے لیں، طب لے لیں، کوئی بھی جدید علم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس کے اندر کبھی بھی اختلاف نہیں پایا جائے گا کہ ہمارے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ چار چیزوں کی ہے: خون، بلغم، سودا، صفرا۔ اس کے علاوہ جو سرجری کرتے ہیں جنہوں نے اس کا علم پڑھا ہے تو بالکل وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، یا جو طب ہے وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ دوائی جو بنائی جاتی ہے، جو جڑی بوٹی ہیں، وہ کیسے کیسے اپنا جسم کے اندر جا کر اثر دکھاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے چار جو عنصر ہیں اس کے اندر اب ہوتا کیا ہے کہ حمزات کا پایا جانا یا میرا جو ہم شکل ہے اس کا ہونا اور پھر اس کا مسخر ہو جانا میرے حق میں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خون، بلغم، سودا، صفرا ہے، اس کے اندر جو رہنے والی چیز ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ مطلب بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ چار چیزاں دا بندہ بنیا وچ وڑ بیٹھا آپے۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ وچ وڑ بیٹھا آپے۔ اب آپے سے مراد کیا ہوگی؟ تو وہ تو مجھے تو ساری سمجھ آ رہی ہے کہ آپے سے کیا مراد ہے۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ آپے منڈے، آپے کڑیاں، آپے بندا ماپے، یعنی کہ جیسے میں پہلے بچہ تھا، پھر میں جوان ہوا، پھر میری شادی ہو گئی، تو پھر اب میں خود بھی باپ ہوں، یعنی کہ میرے بھی آگے جو اولاد ہے وہ پیدا ہو گئی، تو پھر اس طرح نسل در نسل وہ چیز چلتی جائے گی۔ یعنی کہ آپے منڈے، آپے کڑیاں، آپے بندا ماپے، آپے مارے آپ جگاوے، آپ ہی کرے سیاپے، بلے شاہ تین پتہ نہیں لگنا جدو راہ پیا تے جاپے۔ اس کے اندر حمزات کو بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جیسے مرضی آ جائیں، اللہ نور السماوات والارض، اور روح کے بارے میں کہ یہ روح کیا ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے ایک امر ہے۔ تو چار چیزاں دا بندہ بنیا وچ وڑ بیٹھا آپے۔ تو یہ ایک انفینٹی یعنی کہ لامحدود جو ہے ایلیمنٹ، یہ ہمارے جسم کے اندر رہتا ہے۔ کوئی بھی زیرو ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، وہ مسلمان بعد میں ہوگا، پہلے انسان ہے۔ کافر بعد میں ہوگا، پہلے انسان ہے۔ وہ اس کا مذہب ہے، مسلک ہے، یا جس کو فالو کرتا ہے وہ اللہ کے دیکھنے والی چیزیں ہیں۔
تو یہ جو بات ہے حمزات کا میرے اندر رہنا کسی کافر کے اندر رہنا، تو ہمارے طریقوں میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے میں اگر ایکٹیویٹی کروں گا تو میں 5 وقت کی نماز جو ہے باجماعت اس کو پڑھوں گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک جو اسم ہیں یا قرآن پاک کی ایسی جو خاص طور پہ آیات ہیں یا سورہ شریف ہیں، میں ان کی مدد سے اس کو بیدار کروں گا، تاکہ میری وہ جو روح کے ساتھ اس کی جو آمیزش ہو وہ نور کی ہو۔ تو چونکہ ہم جب برے کام کرتے ہیں، جیسے زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، جن کے اوپر حدیں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر سزائیں بھی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ایسے جو برے فعل ہیں تو آپ نے سزائیں بھی جاری کی، جیسے چوری کی ہے ہاتھ کاٹ دو، زنا کیا ہے سنسار کر دو، قتل کیا ہے اس کی گردن اتار دو، تو یہ اسلامک پنشمنٹس ہیں۔ تو ان چیزوں کو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے منع کیا، اسے کیا ہوگا کہ شیطان پروموٹ ہوگا، شیطان جو ہے وہ غالب آئے گا۔ تو ہم چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ چیز نہیں چاہیے کہ ہم شیطان کو فالو کریں۔ ہم چونکہ اپنے نبی پاک کو فالو کرتے ہیں تو ہم وہ کام کریں گے جن کا انہوں نے کرنے کا فرمایا، تو اس کو جب کریں گے تو وہ جو روح ہے وہ ہمارے اندر اسی چیز کے ساتھ اس کی بناوٹ ہوگی، یعنی کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پرفارم کیسے کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر کسی کے ساتھ جھوٹ بولوں گا تو مجھے لاکھوں کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ جھوٹ تو میں بول لوں گا تو پھر اس کے بعد میں اس کو بھگتوں گا بھی، تو آیا میرا اللہ اس کو پسند کرتا ہے جھوٹ کو؟ فائدہ چاہے لاکھوں کا ہو کروڑوں کا ہو، لیکن اس بات پہ اس کو چھوڑ دینا کہ میرے اللہ کو پسند نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں اس جھوٹ کو چھوڑ دوں۔ تو یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے سیلف سیکریفائس کیا، میں نے اپنے وہ جو میرا ایک ضمیر ہے یا میرے اندر، یعنی کہ ہمزاد ہی سمجھ لیں کہ میرا جو ہمزاد ہے، میں اس کو جو خوراک دے رہا ہوں، اس کو جو میں کھانے کے لیے چیز دے رہا ہوں، وہ جھوٹ سے پاک ہے۔ مثال کے طور پہ دوسری مثال کہ میں زنا کر سکتا ہوں، یعنی کہ مجھے اللہ نے میرے اندر کوئی عیب نہیں رکھا، جو مردانہ خوبیاں ہوتی ہیں وہ مجھ میں پائی جاتی ہیں، زنا میں کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ میرے اللہ کو پسند نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، تو یہ میں اپنے ہمزاد کو، اپنی روح کو جو خوراک دے رہا ہوں، تو وہ اس کے اوپر اس کے روح کے ساتھ نور کی آمیزش ہوگی، وہ اور زور آور ہو جائے گی، وہ اور طاقتور ہو جائے گی، کیونکہ میرا جھوٹ نہ بولنا، میرا زنا نہ کرنا، میرا شراب نہ پینا، یا ہر اس کام کو نہ کرنا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتے، تو بالیقین یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں، ایسی چیزیں جو مطلب بیان نہیں کی جا سکتی، تو بالکل زندگی کے اندر وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، باطنی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے، آنکھوں سے حجابات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی ہے، صرف انہی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، عملیات و وظائف تو خیر بڑی دور کی باتیں ہیں، صرف ان چیزوں کو پریکٹیکلی کر کے دیکھے۔ چھوٹی سی بات ہے بھئی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ 40 دن جھوٹ کبھی نہ بول کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک طاقت آ جائے گی، ایک متحرک ایسی چیز آ جائے گی کہ آپ کو بیان تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو سکون، اطمینان اور حقیقی جو بات ہوتی ہے آپ اس میں رہیں گے۔ اور جیسے جیسے آپ جھوٹ، زنا، چوری اور جن جن باتوں کا اللہ نے منع کیا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ سو بھی نہیں سکیں گے، سکون بھی نہیں ملے گا، بے چین رہیں گے، آوازار رہیں گے، اس کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ آپ شیطان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو صوفیہ کرام نے جو طریقہ کار بتائے ہیں، یا جس چیزوں پر انہوں نے خود بھی عمل کیا، وہ تھیوری یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ اتنے لمبے چوڑی باتیں نہیں ہوتی، یہ صرف ٹو دی پوائنٹ باتیں ہوتی ہیں۔ مثال ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ سے اگر جھوٹ بول رہا ہوں، یا یہ مجھے پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ تو میری بات پر یقین کر رہے ہیں کہ، لیکن مجھے پتہ ہے نا، میں کوئی بات ہے اس کے اندر جھوٹ میں بول رہا ہوں، تو اسے کیا ہوگا، اسے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، میرے اندر جو روح ہے وہ سو جائے گی، بجائے ایکٹیو ہونے کے، بجائے زور آور ہونے کے، بجائے اپنا طاقت دکھانے کے، وہ کبھی نہیں دکھائے گی، کیونکہ میں اس کی آمیزش ہی غلط کر رہا ہوں۔ تو پھر مجھے جو شیطان کو جو فالو کرنا ہے، چونکہ جھوٹ شیطان پسند کرتا ہے، زنا شیطان پسند کرتا ہے، تو شیطان کو پروموٹ کرنا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لے جانا، یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، یہ ہماری پرفارمنس ہے کہ میں شیطان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں یا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، تو جب آپ ان چیزوں کو کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بول سکتے ہیں لیکن نہیں بولنا، زنا کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنا، شراب پی سکتے ہیں لیکن نہیں پینی،
کیونکہ یہ باتیں، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو کریں گے تو آپ ان باتوں کو بھی پھر دیکھیں، اگر آپ کو اویئرنیس ہو جائے تو آپ مسئلے کے اوپر جب آپ نماز پڑھیں گے تو صرف آنکھیں بند کر کے ایسے آپ تصور کریں گے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو گھر ہے میں ادھر، یہ نماز میں ادھر پڑھ رہا ہوں، تو بالیقین آپ وہاں پر چلے جائیں گے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر، ان کا جو روضہ مبارک ہے، میں وہاں پر چلا گیا ہوں۔ تو آپ پڑھ تو نماز نہیں ہیں لیکن آپ کی حاضری وہاں پر ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو برگزیدہ بندے ہیں، جو مقبول بندے ہیں، جن کے اوپر اللہ نے انعام اتارے، اللہ ان سے خوش ہو گیا، تو وہ صرف یہ جو سیلف سیکریفائس ہے، اپنی اصلاح کرنا، اور جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا، تو وہ اسی بات پر چلتے رہے۔ تو روح کی بیداری ہونی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اب دیکھنا قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے جو پیروکار ہوتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، میں پیر بن جاتا ہوں۔ تو وہ کون ہوں گے؟ وہ خوش نصیب لوگ ہیں نا، جن سے اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جو اس انسان کا جو جسم ہوتا ہے، وہ چونکہ اس کی نور کی آمیزش کر رہا ہے اپنی روح کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جب اجاگر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہے۔ تو یہ بات ادھر اشارہ کر رہی ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ باتیں مانیں گے جو اللہ نے کرنے کا کہا، اور اگر اس کے الٹ کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، پھر وہ آنکھیں تو میری رہیں گی لیکن رحمان کی یا شیطان کی۔ تو یہ دو واضح طور پہ فرق ہیں۔ اس دنیا میں دو ہی طاقتیں کام کرتی ہیں، ایک رحمان کی، ایک شیطان کی، مثبت اور منفی، نیگیٹو پازیٹیو، اندھیرا اجالا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ وقتی طور پہ جھوٹ اور زنا، شراب وقتی طور پر یہ فائدہ کسی کو دیتی ہوں گی، لیکن میں نہیں سمجھتا اس کے اندر کوئی فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اور اپنانا بھی نہیں چاہیے ان کو۔ ہمیشہ وہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ زندگی یہ جو ملی ہے، یہ جو روح کا ایلیمنٹ ہے، حمزہ جو آ گیا، یا میری جو فوٹو کاپی ہے، میں اس کی جو طاقتیں ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میری جو روح ہے، یہ خوراک اس کو میں دیتا ہوں نور کی۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں مر جاؤں اور یہ میری روح جو ہے وہ میرے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم بھی مانتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، مرضی تو اللہ کی ہے، وہ چاہے میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں تو اللہ ایک لمحے میں میری ساری عبادتوں کو ضائع کر دے، یا قبول کرنے پہ آئے تو میں نے چاہے عبادت کوئی بھی نہ کی ہو تو اللہ میری کسی ادا کو دے کے مجھے معاف کر دے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ لیکن ظاہر داری میں، دنیا داری میں جو کرنے والے کام ہیں ان کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ شراب شراب ہوتی ہے، زنا زنا ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کے نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ میں جی شراب پی رہا ہوں پھر پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں، شراب حرام ہے، اس کو نہیں پیا جائے گا، زنا حرام ہے، اس کو نہیں کیا جائے گا، جھوٹ بولنا بری بات ہے بلکہ بولنا بھی نہیں چاہیے، تو بالکل نہیں بولا جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ چلنا اور یہ سوچ کے کرنا کہ میں جی جھوٹ بول رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا، یا میں زنا کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ ایک علیحدہ ایسے بحث ہے، پوری ایک بحث ہے، لیکن اس طرف نہیں جانا۔ ظاہر داری کی باتیں ہیں بالکل سمجھنے والی، جھوٹ جھوٹ ہے نہیں بولنا، زنا حرام ہے نہیں کرنا، شراب حرام ہے نہیں پینی، بس۔ تو میں یہ امید اور کر سکتا ہوں کہ چونکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فالو کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ظاہر داری میں سمجھنے والی باتیں بھی یہی ہیں کہ ان باتوں کو نہ کیا جائے جو اللہ کو پسند نہیں۔ تو میں تو نہیں کرتا، میں مثال دے رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں زنا نہیں کرتا، میں شراب نہیں پیتا، تو یہ مجھے بھی پتہ ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالیقین مجھے معاف کریں گے، کیونکہ میں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہی نہیں، اور وہ جو توڑ بھی رہا ہے اور ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اب وہ اللہ کا اور اس شخص کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے ہوگا۔ تو روح کی جو طاقت ہے، حمزہ جو ہے، اس کو زوراور کرنا یا اس کو کمزور کر دینا۔ ابھی یہاں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو عاملین ہوتے ہیں یا جو مریضوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، تو بعض کا دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مریض آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی جن ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حاضری ہوتی ہے، تو وہ اس کو اللہ کی کلام پڑھ کے یا جس چیز کا وہ عامل ہے، تو جیسے ہی وہ اس کو ایکٹیو کرتا ہے تو وہ جو مریض کے ساتھ چیز ہے وہ عامل کو ٹریپ کرتی ہے۔ یہ بڑا ایک قابل غور سوال ہے، کیونکہ عامل تو وہ ہے، تو اس کو عامل سمجھ کے اس کی مہارت کو، اس کے فن کو، فن عملیات جو ہوتا ہے
اس کو سمجھ کے تو مریض آیا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے وسیلے سے شفا بھی دے دیں گے، لیکن اس کا الٹ ہو گیا کہ وہ جو مریض کے ساتھ چیزیں تھیں وہ عمل کے اوپر غالب آ گئیں، عمل کے اوپر غالب اس صورت میں آئیں کہ وہ اپنے یا تو ایسی کوئی کام کرتا ہے جس سے اس کا ہمزاد جو ہے وہ اندر سو گیا ہوا ہے، تو وہ جو ہوائی چیزیں ہیں وہ غالب آ گئیں ایسے طاقت کے اوپر کہ جیسے روح ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو فرمایا، بلکہ جو وہاں پر موجود تھے ان کے اندر یہ ابلیس بھی ہے کہ سب سجدہ کر دو، یعنی کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے کہ جب وہ جسم کے اندر اس کو داخل کیا تو سجدہ کر دو، تو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کافر ہوا، ابلیس ہوا، تو اس نے نہیں اس حکم کو مانا۔ تو یہ وہی بات ہے، یعنی کہ اتنے زور آور ایلیمنٹ کو جو ہے وہ جو ہوائی چیزیں ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یا تو وہ ایسے کچھ کام کرتا ہے کہ اس کا جو بجائے طاقت اور زور آنے کے وہ خود بھی ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے، وہ خود بھی ہو گیا ہے، اور بجائے اس کا علاج کرنے کے مریضوں کا بلکہ وہ ان چیزوں کا خود شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں رجت، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں رجت ہو گئی ہے، ہمارے عمل نہیں چلتے یا کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تو عمل بعد میں آئیں گے، پہلے ہماری ایکٹیویٹی آئے گی، پہلے میری ایکٹیویٹی ہے کہ میں سارا دن کرتا کیا ہوں، میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، یا میں کون کون سے جو کام ہیں اس کے اندر میں انوالو رہتا ہوں۔ تو اپنی روح کے کو زور آور کرنا یہ بھی میرے اختیار میں ہے، اپنی روح کو کمزور کر دینا یہ بھی میرے اختیار میں ہے۔ یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے میں اپنی روح کو جو خوراک دیتا ہوں وہ خوراک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک نور ہے، وہ یہ دیسی گھی یا مکھن وغیرہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کی پاک کلام ہوتی ہے۔ تو وہ جب آپ اس کو ساتھ ملائیں گے، اپنے جو کرنے والے کام ہیں ظاہری طور پر جب آپ ان کو سیدھا کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ چیز بیدار بھی ہوگی، یہ آپ سے باتیں بھی کرے گی، اور ایسے ایسے انکشافات بھی ہوتے جائیں گے جو کہ زبان بیان کرنے سے کا اثر ہے۔ تو ان باتوں کے اوپر عمل کر کے آپ چاہے نماز ہی پڑھیں گے، وظیفہ چاہے نہ بھی کو کریں، آپ 5 وقت کی بس نماز پڑھ لیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جھوٹ نہ بولنے سے، زنا نہ کرنے سے، یا اور ایسی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو تو نہیں کیا، آپ صرف نماز پڑھیں تو ہمزاد بالکل آپ کے سامنے بھی آ جائے گا، آپ سے باتیں بھی کرے گا، باطنی آنکھ بھی بیدار ہوگی، اور سارے جو معاملات ہیں وہ آٹومیٹکلی خود بخود وہ سارے سولو ہوتے جائیں گے۔ اور وہ جو مریض ہیں جو مطلب عمل کو ٹریپ کرتے ہیں تو ان کی تو جرت اور مجال ہی کوئی نہیں کہ وہ اس کا سامنا بھی کر جائے۔ یہ بالکل سچی اور ثابت شدہ باتیں ہیں۔ آگے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، تشریح کے طور پہ وہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ہمزاد ہوتا ہے اس کے کئی نام ہیں، کافی ساری اس کی قسمیں ہیں، بڑے بڑے اس کے طریقے ہیں قابو کرنے کے، اس کو دوستی کرنے کے، فلانے، کیونکہ اس کے اندر بھی آتشی بادی آبی حقی چالیں ہوتی ہیں، یہ ایک نہیں ہوتا، آتشی بھی ہوتے ہیں، بادی بھی ہوتے ہیں، آبی بھی ہوتے ہیں، حقی بھی ہوتے ہیں۔ ان کی ایک علیحدہ سے ایک لمبی چوڑی بحث ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی بتاتے جائیں گے کہ آتشی کون سے ہوتے ہیں، بادی کون سے ہوتے ہیں۔ لیکن موضوع کے اعتبار سے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بیدار ہوتا ہے یا اس کی جو خوراک ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک نور ہے۔ اور اگر آپ اس کو چھوڑ کر جھوٹ، زنا، چوری چکاری اور ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ وہ جو شیطان پیدا ہوا ہے نا وہ پروموٹ ہو جائے گا، اور وہ انہی باتوں کو پسند کرے گا، اور پھر وہ ایسا ایک جال بنائے گا، آپ کے ہاتھوں سے خود بنوائے گا، اور آپ کو اسی جال میں جب ڈال دے گا تو پھر وہ بھی سائڈ پہ ہو جائے گا، اور وہ جال اتنی آسانی سے کھلے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو بڑے ہیں وہ صحیح فیصلے کر گئے ہیں، ہمیں بتا بھی گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بالکل سچی باتیں ہیں اور بالکل مناسب ہیں کہ ان کو مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اور ان کو کبھی بھی نہ کیا جائے جن سے انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔